بھی طے کی۔ اور دیکھیے یہ بات کتنی اہم ہے اور غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا معین، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے، کہاں تک نظر آتا ہے دیکھو۔ اب ہم لوگوں کو تو دیوار کے پیچھے نظر ہی نہیں آتا، دیوار ہی رک جاتی، کوئی شامیانہ روک لیتا ہے راستہ، کوئی قنات راستہ روک لیتی، تو رکاوٹیں جب ہٹتی ہے تو ہم بہت دور تک دیکھتے ہیں، خلاؤں میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں دیکھوں گا، نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ تحت الثری تک نظر آتا ہے۔ کہا اور دیکھو، تو انہوں نے 6 جہتیں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، 6 جہات ہیں، بعض لوگ 4 سمتوں کی بات کرتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، لیکن تحت اور فوق اس کو بیان نہیں کرتے، یہ 6 سمتیں ہیں۔ تو اب انہوں نے جو فوق دیکھا تو کہنے لگے کہ میں اللہ کا عرش بھی، کہنے لگے کہ بیٹا یہ کمال نہیں ہے، تم نیچے دیکھو اور تحت الثری تک دیکھو، تو تحت الثری تو ہے ہی نیچے، یہ کون سا کمال ہو؟ اور تم اوپر دیکھو تو عرش کو دیکھ لو، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ ایک جانب دیکھو اور 6 سمتوں کی چیزوں کو ایک ہی جانب دیکھو۔ ایک ہی طرف دیکھتے ہوئے تمہیں مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے سب نظر آ جائے، اور یہ کہہ کر جو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، گویا اپنی جتنی بھی ایمان کی طریقت و شریعت و معرفت و حقیقت کی جتنی بھی توانائی تھی، وہ ساری توانائی جو ہے گویا مایا صورت میں خواجہ صاحب کے قلب میں دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ کر کے کیا نظر آتا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا میں 6 سمتوں کو آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھتا ہوں، 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، 18,000 عالم، اللہ۔ تو اس طرح کی تربیت ہوتی تھی۔ اور پھر خواجہ صاحب نے، خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ انتخاب کر لیا خواجہ صاحب کا کہ میں چند مریدین اور تم میرے ساتھ ہی حج پر چلو، مدینہ المنورہ کا عقیدت و احترام کے ساتھ سفر، سبحان اللہ۔ اور اس سفر میں ہم رکاب مرشد ہو، چاہنے والے ہوں، تو سبحان اللہ کیا بات، اس سفر کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ بہرحال خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے باتیں عرض کی، ان سب کے نتیجے میں ایسی استقامت تھی اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ دل میں بھرا ہوا تھا۔ یہ اللہ والے کبھی کسی کو اپنے سے دور نہیں کرتے، ان کے اندر خود ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں۔ یہ بیعت کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ اصل میں بیعت کا تصور یہی ہے کہ جب کسی بھی طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اپنی روحانی قوتیں، اپنے اندر ایمان کی جو کشش وہ کچھ اس کے اندر منتقل کر دی جاتی ہے۔ اس کے منتقل کر دینے سے اس کو ایک احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ میں کسی کی نظروں میں، کسی نے مجھے اپنے قریب کر کے اپنا گویا کہ تابع اور موتی کر دیا ہے، تو وہ نظروں میں ہوتا ہے۔ شیخ کی طرف سے جب یہ ہدایت ملتی ہے نا کہ اپنے شیخ کی طرف توجہ کرو
اور شیخ کو دیکھو اور تصور شیخ میں رہا کرو اور فنا فی شیخ کا مقام حاصل کرو، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شیخ کے تصور میں رہے گا تو وہ اپنے آپ کو پہلے تو کبیرہ گناہوں سے بچے گا جس پہ وہ توبہ کر چکا، پھر صغیرہ گناہوں سے بھی بچے گا، اور پھر خلاف اولا جو کام ہوں گے ان سے بھی بچنا شروع کر دے گا، پھر اس کی زندگی میں حسنات کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شیخ یہ تعلیم کرتا ہے کہ تم اپنے شیخ کے تصور میں رہو اور شیخ کی طرف متوجہ رہو، اور یاد رکھو کہ شیخ جو ہے وہ اپنے مریدین کو دیکھتا ہے۔ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آپ کسی شاپنگ پلازا میں چلے جائیں، بڑے سپر اسٹور پہ چلے جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ذرا سنبھل کے رہتا ہے۔ ویسے تو آپ نے کوئی بھی چیز اٹھائی، کسی بھی ریک پر سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا، لیکن جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ نے احتیاط سے اٹھائی اور احتیاط سے وہی رکھی، ورنہ جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ کہیں گے بد تہذیب آدمی آ گیا ہے، یہاں سے اٹھائی، دیکھا، خریدا نہیں، کہیں اور جا کر کے رکھ دیا، تو بد تہذیبی میں شمار ہو جائے گا۔ اسی لیے شیخ جب اپنے مرید کو توجہ دلاتا ہے کہ میری نگاہوں میں ہو تو مجھ سے دور نہیں ہو، تو اس کے نتیجے میں پہلے شیخ کا خوف، پھر اس کے بعد فنا فی شیخ کی منزل کے بعد وہ فنا فی رسول کے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا رسول ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ حاضر و ناظر، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر تصور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، وہ بھی میری طرف متوجہ ہے، مجھے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر اس بندے کی ساری زندگی حسنات سے معمور ہو جاتی ہے، اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، وہ مستقل بنیاد پر داخل تجلیات ہوتا رہتا ہے، داخل برکات و فیوزات ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیخ جو ہے وہ مرید کے لیے جب یہ بات کہہ دیتا ہے تو اس بنیاد پر مرید پر اس کی بڑی خاص توجہ اور نظر ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے سچے مرید تھے، بڑے خدمت گزار تھے۔ شیخ نے بھی بڑے ناز و انداز کے ساتھ حج کے بعد مدینہ المنورہ حاضری کے موقع پر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا یہ مرید آپ کی نظر کر رہا، اس کو قبول فرمائیے۔ آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قبول بھی فرمایا، بشارت بھی دی، اور ایک ہی وقت میں پیر اور مرید نے ایک ہی خواب دیکھے کہ بھئی خواجہ صاحب کو یہاں سے سفر کرنا چاہیے اور ہندوستان کی سرزمین پر جا کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ حکم مل گئے اور اس حکم کے لیے فوراً آمادہ و تیار ہو۔ اگر ہمیں کہیں جانے کا اتفاق ہو تو ہم بہت ساری معلومات کر کے جاتے ہیں کہ یہ علاقہ کہاں پر ہے، وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے، وہاں سفر کے لیے کیسے جانا ہے، وہاں کے معاملات کیا ہیں، وہاں کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، وہاں کس کے یہاں قیام کریں گے، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجیے، اسی میں آپ جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پہ نہیں چھوڑیں گے معاملہ، ہے نا؟ وہاں کوئی دوست ہوگا تو اس کے ذمہ میں لگائیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے، ایسے متوکلین اب کہاں ہیں
جو اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دے معاملہ، بچے کو روانہ کر دے، جا بیٹا میں نے تجھے دین کے راستے پر چھوڑ دیا، کوئی نہیں کرتا ایسا۔ اور خواجہ صاحب کا توکل دیکھیے کہ انہوں نے نہ زیادہ راہ کا مطالبہ کیا، نہ انہوں نے کوئی ساتھی طلب کیا کہ کوئی ساتھی ہی مل جاتا تو میں یہ سفر کر پاتا آسانی سے۔ کہتے ہیں کہ 1 سے 2 ہو جائے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ بچے سے کہیں ذرا سبزی لے آنا بیٹا، تو وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کے جاتا ہے 10 قدم پر کہ کمپنی رہے گی، ذرا باتیں کرتے ہوئے جائیں گے اور کچھ خرید کر کے لے آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی تمنا نہیں تھی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ تو ایک جوان نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عرض کیا کہ مجھے داخل سلسلہ فرما لیجئے، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس مرید کو خلافت و اجازت عطا کر دی، اس سے بیعت ہو جاؤ۔ تو وہ نوجوان بیعت ہو گیا خواجہ صاحب سے، اور اس نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا، آپ کے ہم رکاب رہوں گا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیار سے اس کو کاکی کہا کرتے تھے۔ وفاداری کیا ہوتی ہے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو اور سمجھنا ہو تو ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، دوسرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تیسرے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبوب الہی، اور چوتھے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا میں 4 افراد ایسے ہیں جن کے ورلڈ ریکارڈ ہیں، ان کے ریکارڈ کو نہ کوئی برابر کر سکتا ہے نہ ان کے ریکارڈ کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ ان چاروں نے وفاداری میں گویا فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ کیفیت، یہ 4 شخصیات آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے مرشد کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں سفر پہ نکلے، مدینہ المنورہ سے بغداد شریف پہنچے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، نسب کے اعتبار سے رشتہ داری بھی ہے۔ عرض کیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا میں نصیحت تمہیں سفر میں کروں گا، اثناء سفر کروں گا، ابھی نہیں۔ چنانچہ روانہ ہوا، جب وہ خراسان میں پہنچے تھے تو حضرت شیخ عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور نے ایک اعلان کیا کہ قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو میں ہمیشہ ابا حضور کے دائیں قدم کو اپنے زانوں پہ رکھ کے دباتا تھا، اور بائیں جانب مجتہد علی الاطلاق ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بائیں قدم کو اسی طرح دبایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا حضور نے اعلان کر دیا، میں نے فوراً جو ہے گردن جھکائی، ابا حضور کے دائیں قدم کو اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ تو ابا حضور کہنے لگے بیٹا تو نے دیر کر دی۔ تو میں نے کہا کہاں دیر کی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ کہا نہیں تو نے دیر کر دی، وہ خراسان کی پہاڑیوں میں دین کا ایک مددگار ہے جس کو معین الدین کہتے ہیں، اس نے یہ کہہ کر کہ براسی وعینی
آپ کا قدم صرف گردن پر تھوڑی میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد وہاں اس وقت تک خواجہ صاحب کے پاس کوئی 5 یا 6 مریدین ہو چکے تھے۔ پھر خراسان کی پہاڑیوں سے نکلے۔ خراسان کی یہ پہاڑیاں افغانستان کے کنارے کنارے کوہ ہندو کش کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے جغرافیہ کا مطالعہ کیا ہو تو بآسانی میری بات سمجھ سکیں گے کہ افغانستان میں ایک صوبہ مزار شریف ہے۔ صوبہ مزار شریف جو ہے وہ اس بنیاد پر بڑا معروف ہے کہ وہاں جس فقیہ کا مزار ہے انہوں نے اپنے جانشین کے کمال درجے تک نہ پہنچنے پر اپنے متوسلین کو یہ کہا تھا کہ تمہیں کوئی بھی سوال ہو تو دارالفتہ مت جانا، کیونکہ دارالفتہ کی گدی تو خالی ہو گئی، میرے پاس آ جانا، میں تمہارے سوالوں کا جواب قبر سے دیا کروں گا۔ قبر سے دیتے رہے۔ تقریباً انہوں نے کوئی 30-32 سال تک قبر سے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پورے صوبے میں لاکھوں لوگ رہتے تھے، لاکھوں لوگوں کو ایک ہی رات میں ایک ہی خواب میں آ کر کہا خبردار کل سے کوئی سوال پوچھنے میرے مزار پہ نہیں آئے گا، میرا جانشین اب دارالفتہ میں بیٹھا ہے، اب اس سے سوال پوچھو۔ تو اس مزار شریف کے پاس سے جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ کوہ ہندو کش کہلاتا ہے، اور یہ سلسلہ یہاں پاکستان میں داخل ہوتا ہے قراقرم سے، اور یہاں کیٹو کی چوٹی، اور پھر اس کے بعد انڈیا کے صوبے ہماچل پردیش کے ساتھ ساتھ تبت اور چائنا سے لگتا ہوا نیپال میں کھٹمنڈو میں ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ایک قوس بنی ہوئی، جیسے پتلی سی لکڑی کو کمان بنا دے تو اس طرح یہ پہاڑی سلسلہ ایک کمان کی طرح، یا اس کو دوسرے لفظوں میں محراب کہتے ہیں، جیسے محرابیں بنتی ہیں، آرچ بنتے ہیں، اس طرح یہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو اس پہاڑی سلسلے سے غوث اعظم نے فرمایا، یہ آپ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ غوث اعظم میری راستے میں رہنمائی فرماتے رہے۔ ٹھیک ہے نا، آج تو آپ بیٹے کو بھیجیں تو گوگل میپ سیٹ کر کے دے دیں گے کہ بیٹا یہ جگہ جانا ہے، اور وہ تمام مقامات جو ہے نقشے کے مطابق طے کر لے گا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں بغداد شریف میں تشریف فرمائے، اور خواجہ صاحب کو فرما رہے ہیں ایسے جاؤ، اب ایسے جاؤ، اب ادھر سے نکلو، اب اوپر جاؤ۔ تو پورا وسطی ایشیا سے بھی ان کو گزارا، امام بخاری کے مزار پہ ٹھہرایا، اس کے بعد وہاں سے ان کو لداخ بلایا، بدخشاں، لداخ، دیامیر، ہنزا، سیاچن گلیشیر پہ چڑھا دیا، سیف الملوک پہ پہنچا دیا، اور پھر کہا کہ سیف الملوک سے جو دریا چل رہا ہے اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرو۔ خواجہ صاحب کا سفر بڑا اہم ہے، دنیا میں بہت سے سفر ہیں، آیا مارکو پولو کا سفر زیادہ اچھا ہے، یا ابن بطوطہ کا، ابن جبیر کا سفر زیادہ اچھا ہے، یا حضرت شاہ سمنان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا سفر نامہ بھی ہے، اور ابن بطوطہ اور دوسرے بہت سارے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی سیاحت کی، حضرت داتا صاحب نے بڑی سیاحت کی، اسی طرح خواجہ صاحب کی بڑی سیاحت کر کے بڑے تجربات حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا تھا کہ سیف الملوک سے جو دریا نکلتا ہے اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے، اور اس دریا سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے فیض دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دریا تو کہیں پہاڑوں کے اندر سرنگوں میں سے بھی گزرتا ہے۔ یہ انڈس ریور جو ہے یہ پہاڑ کے سرنگوں میں سے بھی جاتا ہے،
اور کبھی اوپر سے جاتا ہے، کبھی میدانی راستوں میں چلتا ہے۔ تو وہاں سے خواجہ صاحب چلتے چلتے ٹھنڈے علاقے سے گزرتے گزرتے جنوبی پنجاب تونسا شریف پہنچے، اور تونسا شریف سے احمد پور سیال کی جانب بڑھے، اور حضرت پیر عبد الرحمن مکی ہاشمی تابعی رضی اللہ تعالی ان کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے حکم فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، چلہ کش ہو جاؤ، یہاں چلہ کشی کی۔ ہر بار غوث اعظم کی رہنمائی اور اس کے ساتھ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصدیق ہوتی تھی، توثیق ہوتی تھی، اور ان کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ پورا ایک عرصہ آپ نے چلہ کش ہو کر وہاں گزارا۔ اگر کبھی جانے کا اتفاق ہو تو دیکھیے گا، وہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی چلہ کشی کی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ نسب میں ان کا نام ملتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے خاندان بنو ہاشم میں ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے 8ویں پشت میں ایک دادا ہوتے ہیں، جن کا کمال یہ تھا کہ جب کبھی وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میں تیسرا کلمہ ورد کروں، تو سبحان اللہ و بحمدہ وہ بعد میں کہتے تھے اپنی زبان سے، ان کے سروائیکل اسپائن یعنی گدی سے آواز پہلے آتی تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ تم پر کسی کاہن کا آسیب کا اثر ہے، اپنا علاج کراؤ، اور وہ مسکرا کر کے کہتے تھے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کا آخری رسول میری پشت میں بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام پہلے بولتے تھے اور پھر یہ بعد میں بولتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ وہ سلسلہ نسب۔ تو حضرت شیخ عبد الرحمن تابعی ہاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ان کے مزار پر چلہ کشی کی ہے۔ وہاں سے نکل کر پھر حکم ملا کہ اب بالائی پنجاب کی طرف دوبارہ جاؤ، جہاں سے ہو کر کے آئے تھے۔ تو بالائی پنجاب پہنچے، حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار میں حاضری دی۔ غوث اعظم نے فرمایا یہاں ٹھہر جاؤ، وہاں ٹھہر گئے، وہاں چلہ کش ہوئے، اور وہاں سے جو فیض حاصل کیا اس فیض کو خود ایک بڑے خوبصورت شعر میں عکاسی کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا را پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور پھر وہاں سے جو چلے تو واپس راجن پور اور نور پور کے راستے یہاں پہنچے کوٹ وٹن شریف۔ کوٹ وٹن شریف میں خواجہ صاحب نے ایک مقام پر نشان لگایا اور فرمایا یہاں میرا ایک چہیتا مرید آئے گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی جائے سکونت کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے دریاؤں کے ڈیلٹا سے گزرتے ہوئے چاچڑا شریف آئے، وہاں سے مورو پہنچے، مورو سے سکرنٹ پہنچے، پھر اس کے بعد مورائی سادات لاڑکانہ اور دادو یہاں پر پہنچے۔ یہاں سے نکل کر کے آپ نے ڈھرکی کا راستہ اختیار کر کے سندھ کے دوسرے حصے کی جانب سے میرپور خاص اور بدین سے تھر پارکر کا علاقہ اور پورے صحرائے تھر پیدل عبور کیا۔ یہ صحرا نوردی بڑی اہمیت رکھتی ہے، پورا تھر پارکر کا صحرا جہاں اگر پانی نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس راستے سے گزرے اور بڑے استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مونا باؤ اور مونا باؤ سے راجستان میں داخل ہوئے، اور راجستان کے اس علاقے میں جس کو اجمیر کہتے ہیں وہاں اجمیر شریف پہنچے، اور اجمیر شریف پہنچ کر اپنے خیمے لگوائے۔
اس وقت تک آپ کے مریدین جو ہے وہ 40 کی تعداد میں ہو چکے تھے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ خواجہ صاحب کا یہ جو سفر ہے یہ مجموعی طور پر کوئی 30,000 مائل پر مبنی ہے، 30,000 میل آپ نے سفر کیا ہے خواجہ صاحب۔ اسی طرح اور بزرگوں کے سفر ہے، صرف حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر پوری دنیا پر 2.5 مرتبہ کا سفر ہے۔ تو اس سفر کی مسافت جو ہے یعنی ایک ہی جگہ سے بار بار گزرنا، تو وہ مجموعی طور پر ان کا سفر 2 کروڑ میل پر مبنی ہے، 2 کروڑ میل پر۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر بھی ان کے مقابلے میں یعنی شاہ سمنان کے مقابلے میں کم ہے، اور شاہ سمنان کا سفر بہت زیادہ ہے۔ وہ اس زمانے میں -70 ڈگری الاسکا اور -70 ڈگری سائبیریا وہاں تک پہنچے ہیں، اور لطائف اشرفی 3 جلدوں میں وہ وہاں کے معاملات کو بیان کرتے ہیں، وہاں کے عجائبات کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی سیاحت کی، سفر کیا، سفر میں بہت کچھ حاصل کیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہیں، اور خدمت کرنے کا انداز یہ رہا ہمیشہ کہ صبر کی منزلوں سے تو آگے نکل گئے تھے، جو بھی ملتا تھا، غور کیجئے گا میری بات پر، جو بھی ملتا تھا تقسیم کرتے تھے، جو ملتا تھا تقسیم کرتے تھے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے تقسیم کرنے کے قابل بنایا۔ یہ بڑا اہم آپ کا عملی معاملہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرتبہ بصرہ کے کچھ اولیاء آئے تھے، تو بصرہ کے ولیوں نے آپ سے اکتساب فیض کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان سے ایک سوال کیا، بتاؤ گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو بصرہ کے ولیوں نے کہا کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ کون سے کمال کی بات ہے، تم ولی ہو، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، کہہ لیا ہمارے بغداد کے کتے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ان کو بہت برا لگا تھا، کیونکہ وہ بھی بہرحال اللہ کے ولی تو تھے، درجات میں تفاوت تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تقسیم کے قابل بنایا۔ ہم تو صبر کی منزلوں سے آگے نکل گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بات۔ تو اللہ کے جو ایسے استقامت پر گامزن ولی ہوتے ہیں تو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہی ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول سلطان الہند معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو باکمال بنایا ہے۔ تو آپ جہاں تشریف رکھتے تھے، خیمے لگوا دیے تھے، وہاں پر راجہ پرتھوی راج جو آپ پہنچے تھے راجستھان کے علاقے میں، وہاں کا راجہ جو ہے اس کا نام تھا پرتھوی راج۔ اس نے انا ساگر ایک جھیل کا نام ہے، اس جھیل میں کافی کوئی 1 کروڑ گیلن کے قریب پانی آتا تھا۔ تو وہاں اس نے ایک مخصوص جگہ بنائی تھی کہ یہاں اونٹوں کو رات کے وقت ٹھہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد یہیں وہ اپنا پانی وغیرہ پیے، اور اس کے بعد پھر انہی اونٹنیوں سے دودھ نکالا جاتا تھا جو راجہ پرتھوی راج کے محل میں اس کی سپلائی ہوتی تھی۔ اس کے اہل خانہ، خود راجہ اور اس کی کئی مہارانیاں وغیرہ اور اس کی اولاد امجاد سب
پیتے تھے وہ دودھ. تو ایک اہتمام تھا, ایک انہوں نے نظم قائم کر رکھا تھا, اس نظم کے تحت چلتے تھے. چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں خیمے لگوائے تھے تو یہی دیکھ کر کہ جھیل قریب ہے تو ہمیں بھی اس پانی سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. اب جب اس کے اونٹ آئے تو اس نے کہا یہ غلط جگہ لگا دیے خیمے, ہٹاؤ یہاں سے خیمے. یہ